وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، احباب گرامی، دیگر سامعین، اخوانیت اور روافض کے درمیان کیا تعلقات ہیں، اس پر بات چل رہی ہے، خاص طور سے ملعون خمینی کے ذریعے سے جو 1979 میں خونی بغاوت ایران میں قائم کی گئی، اس کے تعلق سے ان لوگوں کا کیا موقف ہے اخوانیوں کا، یہ جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ یہ جو بغاوت تھی یہ سامراجی طاقتوں کے ذریعے سے کرائی گئی تھی، خاص طور سے امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے ذریعے سے، اور خمینی کو باقاعدہ وہاں سے فرانس سے لا کر کے محفوظ طیارے میں اتارا گیا تھا اور اس کو حکومت سونپی گئی تھی۔ مگر اخوانیوں نے کیسے اس کو اسلامی انقلاب قرار دیا اور مسلم ممالک یعنی خاص طور سے عرب ممالک کے خلاف کیسے اس کو استعمال کرنے کے لیے ان لوگوں نے پرچار کیا خمینی کا، اور اسی طرح سے اس کے ذریعے قائم کی ہوئی جو مسلح فدائی قاتل خونی فوج تھی، ملیشیا تھی، جس کو پاسداران انقلاب کہتے ہیں، اس کا دفاع ان لوگوں نے کس طرح سے کیا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ جو میں نے بتایا کہ اخوانیوں نے جو کتاب لکھی ہے موقف علماء المسلمین، اس کے اندر کس طرح سے شیعوں کو ایک معتدل مسلمان اور اپنا بھائی قرار دیا ہے، اور ان کے حق میں تمام اخوانیوں نے کیسے مضمون لکھے ہیں، اسی کی عبارت ہم نقل کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اخوانیوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، کتنی بڑی سازش رچی ہے۔ اگر یہ لوگ ساتھ نہ دیے ہوتے، انہوں نے پرچار نہ کیا ہوتا، انہوں نے پروموٹ نہ کیا ہوتا، تو اس طرح سے آج شیعہ عالم اسلام پر اس طرح تباہی نہ مچائے ہوتے۔ اس کتاب کی صفحہ 47 کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت صدام نے مسلم ایرانی قوم کے خلاف حلہ بول دیا، دیکھیے آپ الفاظ کو دیکھیں غور سے، مسلم ایرانی قوم کے خلاف حلہ بول دیا، لیکن دیکھیے صدام حسین کا جب نام آیا تو کبھی یہ لوگ طاغوت بولتے ہیں، کبھی باسی ظالم صدام بولتے ہیں، اس کے ساتھ کبھی یہ لوگ مسلم کا لفظ نہیں لاتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس وقت صدام نے مسلم ایرانی قوم کے خلاف حلہ بول دیا، اس وقت اخوانیوں کے عالمی تنظیم کی طرف سے عراقی قوم کے نام ایک بیان آیا، عراقی قوم کے نام ایک بیان ان لوگوں نے لکھا، جس میں ملحد کافر باز پارٹی یعنی صدام حسین کی پارٹی پر حملہ کرتے ہوئے کہا گیا کہ یہ جنگ کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کو بچانے کے لیے نہیں ہے، مسلم ایرانی قوم نے تو خود کو ظلم و استبداد سے سرفروشانہ جہاد اور تاریخ انسانی میں نادر نوعیت کے حامل اسلامی انقلاب اور جذبے کے ذریعے نیز ایک ایسے مسلم امام، دیکھیے ایک ایسے مسلم امام کی قیادت اور رہنمائی میں، اخوانیوں کی اس سے مراد ملعون خمینی ہے جسے وہ اپنا بہت بڑا امام اور مرشد مانتے ہیں، قیادت اور رہنمائی میں پہلے ہی آزاد کر لیا ہے، جس کی قیادت پر یعنی خمینی کی قیادت پر دین اسلام اور مسلمانوں کو فخر ہے۔ میں سمجھتا ہوں صرف اخوانی ہی فخر کریں گے، کیونکہ ان کی شریست میں قتل و خونریزی ہے، اور جو بھی مسلمان ہوگا، سچا مسلمان ہوگا، خمینی کی قیادت پر کوئی بھی فخر نہیں کرے گا۔ پھر اس پیغام کے اندر صدام حسین کے ظالمانہ مقاصد پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا، اس کا مقصد اسلامی تحریک کو ختم کرنا اور آزادی کے اس اسلامی شعلے کو بجھانا ہے جو ایران سے اب بھڑک اٹھی ہے۔ یعنی مطلب اخوانی چاہتے تھے کہ ایران سے جو شعلہ بھڑکا ہے اس کو عالمی اسلام میں پورا پھیلایا جائے، لگایا جائے، اور دونوں نے مل کر کے، ایرانیوں نے اخوانیوں نے مل کر کے وہ لگایا ہر جگہ جہاں تک ممکن ہو سکا ہے، اعداء اسلام کے ساتھ مل کر کے ان دونوں نے، رافضیوں اور اخوانیوں نے یہ شعلہ ہر جگہ بھڑکانے کی کوشش کی ہے، اور مطلب جو بھی راستے میں روڑا بنتا تھا اس ملعون شعلے کو بجھانے کے لیے، تو یہ لوگ اس کے خلاف فوراً پروپیگنڈا شروع کر دیتے تھے۔ آپ دیکھیے موجودہ دور میں اس وقت صدام حسین کے خلاف ایسے یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے تھے جس طرح سے آج موجودہ دور میں محمد بن سلمان کے خلاف یہ لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں محمد بن زائد کے خلاف، کیونکہ یہ ان دونوں نوجوانوں نے
اخوانیوں اور رافضیوں کے ایجنڈوں پر باقاعدہ ضرب لگائی ہے، ان کے سر کو کچلا ہے، اور یہ چونکہ آخری مرحلے میں تھے، عالم عرب کو خاص طور سے عالم اسلام کو کمزور کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے ان لوگوں نے آخری چال چلی تھی، اور اس پر ان لوگوں نے مضبوطی سے ضرب لگایا، ان کے سر کو کچل دیا، تباہ اور برباد کر دیا، ان کے عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ تو آپ دیکھیں گے کس طرح سے چھوٹی چھوٹی بات کو، جھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر کے پھیلایا جاتا ہے، اسی طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس وقت موجودہ دور میں۔ کیوں؟ یہی وجہ ہے، جس طرح سے اس وقت 90 کی دہائی میں صدام حسین کیسا بھی تھا لیکن تھا تو ایک مسلمان تھا، اور وہ ان ملعون خمینی کے مذموم مقاصد اور ارادے کے خلاف وہ لڑ رہا تھا۔ تو یہ لوگ اخوانی اس کے خلاف ہیں، صدام حسین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور ایران کی تعریف کرتے تھے۔ آج بعین ہی وہی چیز، جبکہ امارات کا جو ولی عہد محمد بن زائد ہے، اور اسی طرح سے سعودی کا ولی عہد جو محمد بن سلمان، یہ لوگ اخوانیوں کے اور رافضیوں کے ایجنڈے کو خاک میں ملا رہے ہیں عربوں کے اندر۔ ان کو کوئی ان کی جو ہے دال نہیں گل پا رہی ہے، اس لیے جو ہے دیکھیں گے آپ طرح طرح کے پروپیگنڈے ان کے خلاف کرتے ہیں۔ ارے حکمران کون جو ہے بہت صحابی کوئی تھوڑا نہ ہو جائے گا کوئی، لیکن جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے دوسرے بھی حکمران ہیں، ان کے ساتھ آپ موازنہ کیجئے۔ دوسرے جو حکمران ہیں بھائی، جو آپ کے محبوب حکمران ہیں، ان کے ساتھ آپ موازنہ کر کے دیکھیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بدنام کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ان لوگوں نے ان کے سروں کو کچل دیا ہے، ان کا جو آخری مضموم ارادہ تھا کہ کس طرح سے تہوبالا کر دیا جائے۔ آپ تقریر ان کی سنیے، سلمان عودہ بولتا ہے کہ اب آخری چال باقی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تخت پہ تخت گر رہے ہیں، اور چند تخت شاہی تخت گرنے کے اور باقی ہیں، ہم وہ بھی شدت سے نظارہ اس نظارے کو بھی ہم دیکھنا چاہتے ہیں، شدت سے انتظار کر رہے ہیں۔ اس طرح کی یہ لوگ تقریریں کر رہے تھے۔ اور اسی طرح سے کوئی جا کر کے وہاں ترکی میں بولتا ہے کہ ایک پارٹ تو ختم ہو گیا، اب دوسرا پارٹ باقی ہے، جلد ہی اس کو بھی شروع کر دیا جائے گا۔ یہ سب باقاعدہ ویڈیو میں موجود ہے۔ تو یہ لوگ کیا کھیل کھیلنا چاہتے تھے، عالم عرب کو کس طرح سے تباہی کے دہانے پہ پہنچانا چاہتے تھے ایرانیوں کے ساتھ مل کر کے، لیکن ان مذموم مقاصد کو کس نے ختم کیا؟ کس نے جو ان کے باطل ارادوں کو، مذموم مقاصد کو خاک میں ملا دیا ہے؟ انہی لوگوں نے ملا دیا ہے، چاہے وہ امارات کا ہو محمد بن زائد، یا اسی طرح سے سعودی کا محمد بن سلمان۔ اسی لیے ان کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ڈیمورلائز کرتے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے۔ بھائی ان لوگوں کو اپنے ملک کے لیے کام کرنے کی فکر ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں اپنے حساب سے، اور ان لوگوں کی خبریں اگر پڑھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ صرف اور صرف جو اللہ علیہ میں مبتلا ہے، صرف ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے اللہ علیہ کے علاوہ۔ حالانکہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اپنے ملک کے لیے، کیا کیا پروجیکٹ ہیں، کیا کیا کرنے ہیں، کیا کیا پلان ہے، کہاں رہنا ہے، ایک ایک سیکنڈ کے ان کے پاس ٹائم نہیں رہتا ہے۔ لیکن یہ لوگ جھوٹی جھوٹی خبریں، وہ کر رہا ہے، وہاں جا رہا ہے، یہ ہے، وہ خرید رہا ہے، وہ ایسا، کیوں بدنام کرنا، ڈیمورلائز کرنا، اس کی وجہ سے، تاکہ عوام کے اندر ماحول بنایا جائے ان لوگوں کے خلاف۔ تو یہ صحیح رافضیوں کے خلاف، اخوانیوں کے حقائق کو جو بھی تشت اذوام کرتا ہے، ان کے جو مذموم مقاصد ہیں ان کو جو بھی سامنے لاتا ہے، فوراً یہ لوگ اس کے خلاف پرچار کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس کو معمولی چیز نہیں، فوراً جو ہے اسرائیل اور امریکہ کا ایجنٹ قرار دے دیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ خود سب سے بڑے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ ان کا کوئی بھی لڑکا اگر بڑا ہوگا تو اس کو فوراً امریکہ یا یورپ کی یونیورسٹی میں بھیجیں گے پڑھنے کے لیے، وہیں پہ پڑھے گا۔ پیسہ ان کے پاس کہاں سے آخر آتا ہے اتنا زیادہ؟ یہ ان کو آپ دیکھیں گے وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں تو امریکہ کے جھنڈے کا ٹائی بنا کر کے لگاتے ہیں، تاکہ امریکہ کے اندر جو وائٹ ہاؤس میں رہتے ہیں وہ لوگ خوش ہو دے کر گئے، تو ٹائی مطلب اتنی محبت ہے امریکہ کے جھنڈے سے ان لوگوں کو۔ یہ ساری چیزیں ویڈیو میں موجود ہیں۔ تو سب سے بڑے تو یہ لوگ ایجنٹ ہیں، غلام ہیں امریکہ کے، یورپ کے۔ ان کی تنظیمیں جتنا زیادہ سرگرم ہیں یورپ اور امریکہ میں، اتنا عالم اسلام کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ یورپ اور امریکہ کے خلاف ہوتے تو ان کی تنظیمیں وہاں کیوں سرگرم ہوتی؟ یہ ان کو جو ہے وہاں پر بڑے بڑے آفسیں کھولنے کی اجازت کیوں ملتی؟ ان کو تو بینک باقاعدہ وہاں کھولنے کی اجازت ملتی ہے، تقوی بینک ان کا کروڑوں ڈالر میں جو چلتا ہے، بتائیے یہ لوگ چلاتے ہیں یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اپنی بات کو چھپا کر کے وہی چیز دوسروں کے اوپر مڑ دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے میں بتا رہا تھا صدام حسین 90 کی دہائی میں اسی طرح سے یہ لوگ بدنام کر رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک پہاڑ بنا ہوا تھا اخوانیوں اور رافضیوں کے مذموم مقاصد کو پورا کرنے میں، وہ پہاڑ بنا ہوا تھا، اس لیے یہ لوگ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے میڈیا کے اندر۔
پھر پیغام کے آخر میں عراقی قوم کو مخاطب ہو کر کے کہا گیا، یعنی اخوانی مجلے میں، تم اپنے جلاد کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی جس طرح سے انہوں نے 2011 میں یوسف قرضاوی کا ویڈیو موجود ہے، فتویٰ دیا تھا جس طرح سے معمر قذافی کے تعلق سے کہ اس کو اقتلو ایسے بول رہا کہ جس کے پاس بھی گنجائش ہو ایک گولی چلانے کی اس کو مار دو، قتل کر دو معمر قذافی کو، اور اس کا گناہ جو ہوگا میرے سر ہوگا۔ اس طرح فتویٰ دیا باقاعدہ یوسف قرضاوی نے، اور اخوانیوں نے اپنے مفتی کی بات پر عمل کر کے اس کو سڑکوں پر مارا، قتل کیا، بری طرح سے قتل کیا، اس کی ویڈیو بنائی باقاعدہ۔ جبکہ اس طرح خوخار ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میڈیا کن کے ہاتھ میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، صہیونیوں کی یہ ایجنٹ ہیں باقاعدہ۔ کس طرح سے یہ سبق سکھانا چاہتے ہیں یہ لوگ کہ عرب سن لو، کوئی مضبوط فوج نہیں رکھ سکتا ہے، اگر کوئی مضبوط فوج، مضبوط حکومت اگر کوئی رکھے گا تو اس کا انجام اسی طرح سے ہوگا، اور تمہارے اندر ہی ہمارے ایجنٹ موجود ہیں، گرگے موجود ہیں، انہی سے فتویٰ دلا کر کے مرواؤں گا سڑکوں پہ گھسیٹ کر کے۔ ایسے ہی یہ لوگ جیسے معمر قذافی کو فتویٰ دے کر کے ان لوگوں نے مروایا سڑکوں پہ گھسیٹ کر کے، اور پھر اس کی ویڈیو بنائی باقاعدہ، اور آن لائن جو ہے اس کو نشر کیا، لائیو کاسٹ کیا اس کو۔ یوسف قرضاوی کا فتویٰ بھی موجود ہے، اور وہ قتل کا سما بھی موجود ہے، اس کو کیسے قتل کیا گیا۔ بالکل اسی طرح سے صدام حسین کو قتل کرنے کے لیے ان لوگوں نے فتویٰ دیا تھا، اور اس کو بھی جب قتل کیا گیا، پھانسی دی گئی، اس کی بھی باقاعدہ ویڈیو بنائی گئی، اس کو بھی باقاعدہ دکھایا گیا۔ حالانکہ پھانسی کی جو ویڈیو ہوتی ہے وہ نہیں دکھائی جاتی ہے، تو یہ دکھایا گیا۔ ان کے ہاتھ میں میڈیا ہے، صہیونیوں اور ان کے ایجنٹوں کے ہاتھ میں میڈیا، یہ جیسا چاہے ویسا کر سکتے ہیں، یہ سب انہی کے اس میں کھیلتے ہیں۔ یعنی اخوانیوں نے فتویٰ دیا اس کو مارنے کا، اور ان کے آقاؤں نے اسے قتل کیا، باقاعدہ پھانسی دی۔ تو کیا کہا؟ یہ اخوانیوں نے پیغام بھیجا، اس کے اندر لکھا تم اپنے جلاد کو، یعنی صدام کو، اپنے ہاتھوں سے قتل کرو۔ یہ ذرے فرصت اب دوبارہ نہیں مل سکے گی، یہ سنہرا موقع نہیں ملے گا۔ اپنے ہتھیار اٹھا لو اور ایرانی انقلاب کی فوج میں شامل ہو جاؤ، اور اب تمہارے لیے بھی وہی اسلامی انقلاب مناسب ہے۔ یہ دیکھیں اخوانی کس طرح سے عراقیوں کو بھڑکا رہے ہیں، اس طرح کا خط لکھ رہے ہیں، عراقی عوام کے نام لکھ رہے ہیں کہ اپنا تمہارا جو حاکم ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو، اس کے خلاف ہتھیار اٹھا لو، اور ایرانی فوج جو اسلامی فوج ہے وہ لڑ رہی ہے صدام کے خلاف، اس کے اندر آ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اسی کتاب کے صفحہ 49 میں مؤلف نے لکھا ہے کہ اخوانی جو فتح یقن ہے، اپنی ایک آخری کتاب ابجدیات التصور الحرکی للعمل الاسلامی، اس کے اندر صفحہ 48 میں اسلام کے خلاف سامراجی طاقتوں کی سازشوں کا پردہ چاک کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ماضی قریب میں ایران کی سرزمین سے اسلامی انقلاب کی جو چنگاری پھوٹی ہے اسے بجھانے اور ختم کرنے کے لیے تمام کافر دشمن طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں۔ یہ اخوانی لکھ رہا ہے۔ کہاں سے اسلامی چنگاری نکلی ہے؟ اسلامی چنگاری نکلی ہے، مطلب اسلامی حکومت تو کہیں تھی نہیں دنیا میں ان کے نزدیک، ایک اسلامی چنگاری ایک نکلی، اب اس کو بھی بجھانا چاہ رہے ہیں لوگ۔ کہاں سے نکلی؟ خمینی کے پیٹ سے نکلی ہے۔ اب بتائیے اخوانیوں کے ہاں اسلامی چنگاری بھی نکلتی ہے تو ملعون رافضی صحابہ دشمن خمینی کے پیٹ سے نکلتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہہ رہا ہے کہ اس کو بجھانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تمام کافر دشمن طاقتیں اکٹھا ہو گئی ہیں، صرف اس لیے کہ وہ چنگاری اسلامی ہے۔ اللہ اکبر۔ جس کا نہ کوئی مشرقی جہت ہے اور نہ ہی کوئی مغربی جہت۔ یہ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ مطلب یہ چنگاری پوری دنیا کے اندر پھیلے گی، عالم اسلام کے اندر پھیلے گی، اس کو ہم پھیلائیں گے، لیکن اس کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اخوانیوں کے مذموم ارادے تھے جو کھل کر کے یہ لوگ لکھتے تھے اس وقت 90 کی دہائی میں ایران کے حق میں، اور ملعون خمینی اور اس کے مذموم ارادوں کے حق میں یہ لوگ باقاعدہ کھل کر کے لکھتے تھے، اور اس کو اسلامی اس لیے لوگ بولتے تھے تاکہ لوگوں کے اندر سے جو شیعوں کے آپ بارے میں جانتے ہوں گے تاریخ اسلام میں، جیسے میں بتا دوں کہ یورپ کے اندر یہودیوں کی جو حالت تھی ان کو سماج ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا، جانتے تھے یہ لوگ مکار ہیں، غدار ہیں، یہ لوگ جادو کر دیتے ہیں، یہ لوگ برا سوچتے ہیں، ایسے ویسے۔
بالکل یہی حالت شیعوں کی تھی عالم اسلام کے اندر. ان کو بھی لوگ بچا کے رکھتے تھے, ان سے دور رہتے تھے کہ یہ لوگ دشمنی رکھتے ہیں مسلمانوں سے, یہ لوگ پیشاب تک پلا دیتے ہیں, ایسے ہیں ویسے ہیں. مطلب ان کی خباثت کو لوگ جانتے تھے, اس لیے ان سے دور رہتے تھے اور ان کو مسلم آبادی اور سماج سے دور رکھتے تھے. یہ تھی یہاں تک کہ 80 اور 90 کی دہائی میں باقاعدہ ان شیعوں نے, ان اخوانیوں نے اور جماعت اسلامیوں نے ان کو پروموٹ کیا باقاعدہ. یہ ہمدردی میں ان کو کیوں جو ہے الگ کیا جا رہا ہے, سماج سے الگ کیا جا رہا ہے, بائیکاٹ کیا جا رہا ہے, یہ بھی تو اپنے بھائی ہیں. اس طرح یعنی ان کے ساتھ مل کر کے اور صہیونی اور صلیبیوں نے کس طرح سے استعمال کیا اس بغاوت کو, 1979 کی بغاوت کو ایران کے اندر, اور پھر اس کے ذریعے سے آپ دیکھیں کس طرح سے تباہی آئی ہے انہی اخوانیوں اور ایرانیوں کے ذریعے سے. تو ان کو پروموٹ جو کیا اور ان کو مسلمانوں کے ساتھ بھائی بھائی شیعہ سنی کا جو نعرہ لگایا, انہی جماعت اسلامیوں نے مودودی کے دور سے لے کر کے آج تک وہ نعرہ یہ لوگ لگا رہے ہیں. اور جو کچھ تباہی ان لوگوں نے پھیلائی ہے عالم عرب کے اندر, عالم اسلام کے اندر, وہ نہیں دکھائی دیتا ان کو. یہ فتحی یکن جو بہت بڑا کٹر اخوانی ہے, اس کے اور دیگر بیانات سے کس قدر واضح ہو گیا کہ یہ کس طرح سے صدام حسین کے خلاف رافضی ایران کا ساتھ دے رہے تھے, بلکہ اس کا آلہ کار بنے ہوئے تھے. چنانچہ انہوں نے صدام حسین اور اس کے حمایتی کو کافر کہا اور ان پر امریکہ اور یہودیوں کے ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا, اپنے اسی اسلوب اور منہج پر عمل کرتے ہوئے جیسا وہ ہر شخص کے ساتھ کرتے ہیں جو بھی ان کی مخالفت کرے. اسی کتاب موقف علماء المسلمین کے صفحہ 41-42 کے اندر مصنف نے لکھا, وہ انقلاب جو 1978 کے آغاز میں شروع ہوا اور 79 کے آغاز میں کامیابی ملی, اس لیے کہ فروری میں یہ بغاوت پوری ہوئی تھی, اس نے امت مسلمہ کے اندر ایمانی روح کو بیدار کر دیا جو تنجا یعنی افریقہ سے جاکرتا یعنی انڈونیشیا تک سوئی ہوئی تھی. اللہ اکبر. اس انقلاب نے تمام اسلامی شہروں میں خوشیوں کا سما پیدا کر دیا, قاہرہ سے دمشق تک, کراچی سے خرطوم تک, استنبول سے بیت المقدس تک, بلکہ جہاں بھی مسلمان پائے جاتے ہیں ہر جگہ سب اس انقلاب سے شاداں و فرحاں ہیں. اللہ اکبر. یہ اخوانی بتا رہے ہیں کہ ملعون خمینی نے جو بغاوت قائم کی تھی فرانسیسیوں اور امریکیوں برطانیوں کے مدد سے, اس سے تمام لوگ شاداں اور فرحاں, اور اس کو اسلامی انقلاب یہ لوگ قرار دے رہے ہیں. مغربی جرمنی کے اندر استاذ اسام اتار رہتے ہیں جو اخوان المسلمین کے مشہور تاریخ داں عالم ہیں. انہوں نے اس انقلاب پر پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کے اندر اس کے اصول و مبادی اور اس کے اسباب کو واضح کیا اور اس کی بھرپور تائید کی ہے, اور کتاب کے اندر بار بار امام خمینی کو اس انقلاب پر مبارکبادی دے دے کر خوشی کا اظہار کیا ہے. اس کو بار بار امام خمینی. اس انقلاب پر انہوں نے کئی لیکچر بھی دیے جس کی کیسٹس نوجوانان ملت میں خوب مشہور ہوئی. اسی طرح میگزین الرائد نے بھی اس انقلاب کی تائید اور اسے مشہور کرنے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے. سوڈان کے اندر اخوان المسلمون اور خرطوم یونیورسٹی کے اندر اخوانی نوجوانوں کی طرف سے جس تائیدی موقف کا اظہار کیا گیا, اس طرح عالم اسلام کے کسی بھی شہر اور ملک میں نہیں کیا گیا. خلاصہ کلام یہ کہ جہاں بھی اخوانی اس وقت پائے جاتے تھے انہوں نے خوشی ظاہر کی تھی, اور کوئی سنی مسلمان اس کے لیے خوشی کا اظہار نہیں کیا تھا. جس طرح میں بتا دوں کہ جب یہ محمد مرسی کا انتقال ہوا تھا تو ان لوگوں نے لکھنا شروع کیا تھا, بہت سارے مضامین لکھے کہ پوری دنیا میں مسلمانوں نے نماز جنازہ پڑھی. حالانکہ جہاں جہاں اخوان المسلمون والے, جماعت اسلامی والے اور شیعہ رافضی رہتے تھے, ان لوگوں نے جنازہ پڑھی تھی, غائبانہ نماز پڑھی تھی. لیکن ان لوگوں نے کیا پرچار کیا, تمام مسلمان غمگین ہیں, سب نے نماز جنازہ پڑھی ہے محمد مرسی کی. یہی بات یہ لوگ یہاں بھی کہہ رہے ہیں, وہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ خمینی کے انقلاب سے پوری دنیا کے مسلمان شادہ و فرحاں ہر جگہ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صرف اور صرف جہاں شیعہ رافضی پائے جاتے تھے اور جہاں اخوانی پائے جاتے تھے اور جماعت اسلامی والے پائے جاتے تھے, وہی لوگ صرف خوش تھے. آپ مودودی کو دیکھ لیجئے, ان کے واقعات پڑھیے, اس وقت اس موقع پر کتنا خوش تھے, شاداں اور فرحاں تھے. پورے مضامین ہیں, آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کس قدر وہ خوش تھے. تو جہاں جہاں اخوانی رافضی اور اسی طرح سے جماعت اسلامی والے پائے جاتے تھے تحریکی, یہی لوگ خوش تھے بس, اور کوئی نہیں خوش تھا. تو یہ لوگ آگے بتا رہے ہیں کہ سوڈان کے اندر جو خرطوم یونیورسٹی ہے, وہاں جو اخوانی طلبہ پائے جاتے تھے, انہوں نے بھی اپنی تائیدی
موقف کا اظہار کیا تھا، اس طرح عالمی اسلام کے کسی بھی شہر اور ملک میں نہیں کیا گیا جتنا وہاں کیا گیا، کیونکہ یہ لوگ باقاعدہ منظم انداز میں تائیدی مظاہرہ کرتے ہوئے انقلاب کے حق میں سڑکوں پر نکلے تھے۔ اخوانیوں کے سوڈانی سربراہ دکتور حسن ترابی نے اسی غرض سے ایران کا سفر بھی کیا تھا۔ یہ بڑا ہی خبیث انسان تھا حسن ترابی، اس پر کبھی تفصیل سے بتاؤں گا کتنا خبیث انسان تھا، جس کو قرضاوی نے مجدد دین و ملت کہا ہے۔ بہت برے اور خراب عقیدے تھے اس کے، اور یہ کھل کر کے مسلمہ دینی اصولوں کا مذاق اڑاتا تھا باقاعدہ اسٹیج پر بیٹھ کر کے، نعوذ باللہ۔ تو یہ حسن ترابی نے باقاعدہ چونکہ اس کی حکومت تھی تو ظاہر سی بات ہے کھل کر کے وہاں پر تائیدی مظاہرہ کیا گیا، اور اس نے بھی تہران کا سفر کیا جہاں خمینی سے جا کر کے ملاقات کی اور اپنی تائید کا کھل کر اظہار کیا، اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ یہ اخوانی تائید آج تک باقی ہے۔ ٹیونس سے جاری ہونے والے میگزین المعرفہ نے بھی انقلاب کی تائید میں مقالے نشر کیے اور مسلمانان عالم کو اس کی تائید اور مدد کے لیے للکارا۔ وہاں تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ٹیونس کے اندر اخوانی جماعت کے سربراہ راشد غنوسی نے امام خمینی کے پاس خط لکھا اور مسلمانان عالم کی امامت کے لیے ترسو کر دی تھی، نعوذ باللہ۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ موقف علماء المسلمین کی عبارت ہے یہ سب، کہ کس طرح سے یہ تو کہتا تھا یہ راشد غنوسی جو ایک دم جو ہے گھٹیا انسان ہے، جو ہم جنس پرستی اور کیا کیا اس ساری چیزوں وغیرہ کوئی چیز نہیں، جو دل چاہے وہ کرے، ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے ہیں، حکومت کا کام ہے بس لوگوں تک سہولیات کا پہنچانا، پبلک کیا کر رہی ہے، نماز پڑھتی ہے نہیں پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے نہیں رکھتی ہے، شراب پیتی ہے نہیں پیتی ہے، وہ گرجا میں جاتا ہے کوئی، یا جو ہے مسجد میں جاتا ہے کوئی، شراب خانے میں جاتا ہے، اس سے حکومت کو کوئی مرضی نہیں ہے۔ آدمی جو ہے حکومت کا کام ہے وہ صرف لوگوں تک سہولیات پہنچائے، اس طرح کا یہ آدمی ہے۔ یہ امام مان رہا تھا، مطلب امام المسلمین اور خلیفۃ المسلمین کے لیے اس کو اپوائنٹمنٹ کیا تھا خمینی کو۔ غنوسی نے تو یہاں تک سمجھ لیا کہ اب اسلامی تحریک زور پکڑ رہی ہے اور اس کی شکل اب حسن بنا، مودودی، قطب اور خمینی کے ہاتھوں بالکل واضح ہو چکی ہے، انہی کی رہنمائی میں اسلامی کاز طے پائے گا۔ اخوانی میگزین فلسطین نے اپنے شمارے مارچ 1991 کے اندر یہ عنوان قائم کیا، اخوان اور حماس کے ایک وفد نے تہران کی زیارت کی، اور پھر اس عنوان کے تحت لکھا، اس وقت جبکہ ایرانی راجدھانی تہران میں مختلف سیاسی، سفارتی اور سماجی وفود مختلف ملکوں سے آ رہے ہیں، ایک خاص نوعیت کے ایک اسلامی وفد نے بھی زیارت کی جس میں اخوان المسلمون اور مزاحمتی تحریک حماس کے نمائندے شامل تھے۔ اس زیارت میں اسلامی انقلاب کے حالیہ مرشد اعلیٰ علی خامنئی، مجلس شورا کے صدر مہدی کروبی، وزیر خارجہ علی اکبر ولایتی اور بہت سے ذمہ داران علماء کرام سے ملاقات کی گئی۔ اس زیارت کا مقصد ایرانی حکومت کو اس امر سے آگاہ کرنا تھا کہ عراق کے خلاف جو لام بندی امریکہ کے ساتھ مل کر کی جا رہی ہے اس کا مقصد عراق کے فوجی اور اقتصادی طاقت کو ختم کرنا ہے۔ ایسی صورت میں اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ عراق کی مدد کی جائے اور اس صلیبی حاقد حملے کے خلاف چٹان بن کر کھڑا ہوا جائے جس کی قیادت امریکہ کر رہا ہے۔ اس اسلامی وفد نے اسلامی جمہوریہ ایران سے یہ بھی مطالبہ کیا کہ ان جابر حکومتوں کے خلاف کوئی کڑا موقف اپنایا جائے، جس کی امید اس وقت عالمی اسلام کے عوام ایران سے لگائے ہوئے ہیں، اور اسلامی انقلاب کا بھی یہی تقاضا ہے۔ وفد نے اس بات پر بھی گفتگو کی کہ مسلم عراقی قوم کی مدد کن کن پیمانوں پر کی جا سکتی ہے تاکہ وہ بربریت اور ظلم کے سامنے ڈٹ سکے اور عراقی قوم پر جو ظالمانہ پابندی لگی ہوئی ہے اس سے نمٹ سکے۔ اس وفد نے فلسطینی کاز پر بھی گفتگو کی جس میں ایرانی مرشد نے ہر محاذ پر تعاون کا وعدہ کیا اور فلسطین اور مسجد اقصی کی آزادی کو اپنا دینی فریضہ بتایا۔ یعنی کس طرح سے ان لوگوں کو اعتماد تھا ایرانیوں سے، وہاں کے رافضیوں سے، کہ مطلب جیسا ہم بول رہے ہیں وہ ویسا کریں گے، نعوذ باللہ۔ اب غور فرمائیں کہ یہی اخوانی 80 کی دہائی میں عراق ایران لڑائی کے وقت عراق کے خلاف تھے، آج کیسے عربوں کے خلاف عراق کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اخوانی مرشد محمد عاقب نے صراحت کے ساتھ کہا کہ عالم اسلامی کے اندر شیعوں کی تبلیغ اور ان کے پھیلاؤ سے ہمیں کوئی تکلیف نہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ OIC کے اندر 56 سنی ممالک ہیں، پھر ایک شیعہ ملک ایران سے کیا ہوگا؟ کیا حسن نصر اللہ شیعہ نہیں ہے؟
پھر ہم نے 2006 میں اسرائیل کے ساتھ لڑائی میں اس کا ساتھ کیوں دیا؟ کیا اخوانی مرشد کا یہ بیان خائن نصیر الدین طوسی اور ابن القمی جیسا نہیں ہے، جنہوں نے تاتاریوں کے لیے عالمی اسلامی پر قبضہ کرنے کا راستہ صاف کیا اور پھر انہوں نے عراق پر قبضہ کر کے تباہی مچائی؟ بلکہ اخوانی کے اس بیان سے اگر عالم اسلامی کے حکمران دھوکہ کھا جائیں گے تو ایک بار پھر عالم عربی اور عالم اسلامی کا خاتمہ مجوسی فارسیوں کے ہاتھوں طے ہوگا۔ یہ اخوانیوں کی رافضی طرفداری اور محبت آج نئی نہیں ہے، یہ خمینی بغاوت کے وقت ہی سے جاری ہے۔ اخوانیوں کے پیر و مرشد یوسف قرضاوی نے کہا ایران کے اندر اثنا عشری شیعہ کی اکثریت ہے، وہیں سے امام خمینی کی تحریک چلی ہے جس پر ولایت الفقیہ نظام قائم ہے۔ اس تحریک نے شاہ ایران کے ظلم کو توڑا اور اس راستے میں بڑی تکلیف اٹھائی ہے۔ امام آیت اللہ خمینی نے اسلامی حکومت قائم کی ایسے ماحول میں جس کی امید کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ قرضاوی نے لکھا ہے، امتنا بین قرنین، صفحہ 72 پر۔ شیخ قرضاوی نے ایران کے اندر خمینی تحریک اور سوڈان کے اندر ترابی تحریک کو اخوانی تحریک سے متاثر ہونے سے کے تعلق سے لکھتے ہیں، کیا لکھا ہے کہ یہ دونوں حکومتیں اخوانی تحریک سے اس قدر متاثر تھیں کہ جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ سید مودودی نے کہا کہ امام خمینی کا انقلاب اسلامی انقلاب ہے، اس انقلاب کو برپا کرنے والے اسلام کے پاسبان ہیں، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اسلامی تحریکوں کو کے زیر اثر تربیت حاصل کی ہے، اس لیے تمام مسلمانوں کو عمومی پیمانے پر اور اسلامی تحریکات کو خصوصی طور پر اس انقلاب کی تائید کرنا چاہیے اور ہر میدان میں اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ الدعوہ جو میگزین ہے اخوانیوں کا، اس کے اندر انہوں نے یہ بات لکھی تھی۔ اخوانیوں کے مشہور عالم استاد فتح یکن نے کہا ماضی قریب میں ہم نے ایران کے اندر اسلامی انقلاب کا کامیاب تجربہ دیکھا، یہ وہ انقلاب ہے جسے دنیا کی ہر کافر طاقت مٹانے پر لگی ہے، محض اس وجہ سے کہ وہ ایک اسلامی انقلاب ہے جس کا کوئی نہ مشرق ہے نہ مغرب۔ خمینی کی باغی جماعت سے جسے اخوانی اسلامی انقلاب کہتے ہیں ملنے کے لیے باقاعدہ اخوانیوں کا ایک وفد تہران گیا، یہ بتانے کے لیے کہ اسلامی تحریکات پوری طرح سے اس انقلاب کے ساتھ ہیں۔ چنانچہ اس وفد نے جا کر خمینی سے ملاقات کی اور مبارکبادی دی۔ مجلہ المجتمع الکویتیہ کے اندر یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے، 25 فروری 1979۔ اخوانیوں کی اسی رافضی حکومت کے تائیدی موقع پر اعتراض کرتے ہوئے علامہ البانی نے کہا تھا، اس کا میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں، مجھے بے حد تعجب ہے ایسے لوگوں پر جو اہل سنت والجماعت ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر خمینی نظام کے ساتھ نادانی میں یا جان بوجھ کر تعاون کرتے ہیں، عالمی اسلام میں اس نظام کے پھیلنے اور پھلنے پھولنے میں مدد کرتے ہیں، باوجود کہ یہ نظام اور اس سے جڑے لوگ کفر و گمراہی اور فساد فی الارض میں ملوث ہیں۔ اگر یہ ان کے عقائد سے نابلد ہیں اور کہتے ہیں کہ ان کے اور ہمارے درمیان اختلاف صرف فروعی مسائل میں ہے، اصولی مسائل میں نہیں ہے، تو اس وقت ان کا کیا عذر ہوگا جب یہی اخوانی خمینی کی کفریہ کتاب الحکومہ الاسلامیہ کو چھاپ چھاپ کر پورے عالم اسلامی میں پھیلاتے ہیں۔ بس یہی چیز کافی ہے کہ جو اخوانیوں کو نہیں جانتے وہ جان لیں اور جو غافل ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ علماء اہل سنت کی ایک بڑی جماعت نے خمینی کو کافر کہا اور اسے اسلام سے خارج قرار دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایرانی حکومت کے خلاف اس کے انقلاب کو اسلامی نہیں کہہ سکتے، بلکہ اخوانیوں کی تائید مجوسی فارسی حکومت کی مانی جائے گی، کیونکہ یہ تائید نہ تو اللہ کے لیے تھی، نہ ہی اس کے رسول کے لیے اور نہ ہی مسلمانوں کے لیے تھی، جیسا کہ مکہ مکرمہ کے اندر رابطہ عالمی اسلامی کی طرف سے منعقد تیسری کانفرنس میں یہ وضاحت کی گئی تھی۔ کانفرنس کے اندر تمام شرکاء کو اس بات کا پتہ چلا کہ خمینی گمراہی کا داعی ہے، مسلمانوں کے لیے بڑی مصیبتوں، فتنوں اور انتشار اور اختلاف کا باعث بنا ہے۔ یقیناً اس کا منہج اسلام اور اس کی تعلیمات سے بالکل الگ ہے جو امت اسلامیہ کے لیے ایک خطرہ بنا ہوا ہے۔ اسی لیے شرکائے کانفرنس کا تمام حکام، تنظیموں اور مسلم قوموں سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر پیمانے پر اس کا بائیکاٹ کیا جائے اور عالمی اسلام کے اندر اس کے فکری پھیلاؤ کو روکا جائے۔ کتاب عقیدت و ابی حاتم و ابی زرع کے اندر ابو عبداللہ الحداد نے کہا کہ اسلام کے نام پر وجود میں آنے والی ایک جماعت جو دعوت دین کا دعویٰ کرتی ہے مگر رافضیوں کو اپنے امام اور مسلمانوں کا امام مانتی ہے، اس کی خوب تعظیم کرتی ہے، جبکہ وہ اس دنیا کے اندر ہر ذلت اور رسوائی کا مستحق ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اس شخص کے لیے طے کیا ہے جو دین کے نام پر جھوٹ بولے اور ان عظیم شخصیات کو گالی دے جن کی اللہ اور اس کے رسول نے تعریف کی ہے۔
اس کے علاوہ بھی یہ روافض بہت سارے خرافات، بدعات اور شرک و کفر میں مبتلا ہیں، جیسے قبروں، مزاروں اور خانقاہوں کو بنا کر اسے عبادت گاہ بنا لینا، ائمہ کی پرستش کرنا، نیز خوارج کے طریقے پر تمام اہل سنت مسلمانوں سے جنگ کرنا وغیرہ۔ چنانچہ یمن، ایرانی اہواز، شام، عراق، لبنان میں معصوم مسلمانوں کو اس وقت رافضی شیعہ محض اس لیے مار رہے ہیں کیونکہ وہ اہل سنت ہیں۔ اخوانی عز الدین ابراہیم نے اپنی کتاب موقف علماء المسلمین کی صفحہ 43 میں لکھا ہے کہ اخوانیوں نے ایرانی انقلاب کی تائید سب سے زیادہ لبنان سے کی، چنانچہ فتح یکن اور اخوانی میگزین الایمان نے زبردست تائید کی اور اس انقلاب کو مشہور کرنے، اسے سراہنے میں اس کا سب سے بڑا رول رہا۔ فتح یکن کئی بار ایران کا سفر کر چکا ہے اور وہاں انقلاب کے مجموع میں شرکت بھی کی ہے اور انقلاب کی تائید میں کئی لیکچر بھی دیے۔ میگزین الایمان وغیرہ کے اندر یوسف العزم کا وہ مشہور قصیدہ اخوانی ادرنیز بھی شائع ہوا، جس کے اندر اخوانیوں نے خمینی سے بیعت کرنے پر لوگوں کو ابھارا ہے۔ دیکھیے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اے خمینی، کیا ہی تو لیڈر اور ایک ایسا امام ہے جس نے ظلم کی عمارت ڈھا دی، جو موت سے ڈرنے والا نہیں۔ یقیناً ہم نے اسے اپنے لہو کا گلدستہ اور ہار عطا کیا اور پھر ہم آگے کی طرف بڑھ گئے، شرک کو مٹاتے ہوئے، تاریکی کو ختم کرتے ہوئے، تاکہ کائنات دوبارہ نور اور سلامتی کا گہوارہ بن جائے۔ یہ اخوانی شعر بھی بنا رہے ہیں کس کے؟ ملعون خمینی کے حق میں۔ اسی کتاب کے صفحہ 51 کے اندر مؤلف نے ایران، شیعوں اور ان کے متعلق لکھی گئی کتابوں کے بارے میں خود اپنا موقف اور عام اخوانیوں کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ دور حاضر میں مسلمانوں کے اندر محبت، بھائی چارہ اور ایمانی روح کی ضرورت ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ اختلاف اور فتنوں پر مبنی کتابیں پڑھ رہے ہیں، جیسے موقف الخمینی من الشیعہ والتشیع، السراب، وجاء دور المجوس اور اس طرح کی دیگر کتابیں جنہیں بطور خاص سلفی حضرات پھیلا رہے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کتابوں کے مصنفین کا نام نکرہ مجہول میں آتا ہے، کیونکہ یہ اپنا حقیقی نام نہیں لکھتے ہیں۔ پھر بھی طاغوتی حکومتوں میں ایسی کتابوں کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، انہیں بڑے پیمانے پر پھیلایا جاتا ہے، اس پر کسی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ خود جانتے ہیں کہ یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے۔ یعنی وہ کتابیں جس کے اندر شیعوں اور رافضیوں کے عقائد خبیثہ کو ظاہر کیا گیا ہے اور ان کے مذموم مقاصد اور ارادوں کو واضح کیا گیا ہے کہ یہ چاہتے کہ حال میں اسلام سے، مسلمانوں سے، ان کتابوں کو یہ لوگ پروپیگنڈا اور جھوٹ کا پلندہ کہتے ہیں۔ کون؟ اخوانی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اخوانیوں کی طرف سے رافضی شیعوں کا کھلا دفاع نہیں ہے؟ اخوانی عالم عباس سیسی نے اپنی کتاب فی قافلۃ الاخوان المسلمین جلد نمبر 1 صفحہ 42 میں لکھا ہے کہ یہ اخوان کا شعبہ ایک ایسا ادارہ ہے جو مسلمانوں کے تمام فرقوں کو جوڑ دینے والا ہے، جبکہ حقیقت میں ان سب کی حالت کی صحیح ترجمانی یہ آیت کر رہی ہے، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ نے مزید فرمایا وَيَجْعَلُ الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اخوانیوں اور ایرانیوں کا، خمینیوں کا یہ چولی دامن کا ساتھ ہے، یہ اپنے جو منہجی افکار اور نظریات ہیں، خونی جو ان کے افکار ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ان کے جو خونی عزائم ہیں کبھی بھی ان سے یہ پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں۔ ان کا ایک ہی علاج ہے کہ ان کو سختی سے کچل دیا جائے، ورنہ عالم اسلام کی تباہی طے ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے مذموم مقاصد سے بچائے عالم اسلام کو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔